السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کے سلسلے میں آج بھی میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں، اور ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی ہیں جو کھرے اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بہت عزت والا رزق بھی ہے۔ تو یہ جو ہر درس میں مختلف جگہ سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں مالی قربانی کی تحریک کی ہے، حکم دیا ہے، اور اس کے برکات سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اس کے فوائد سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اس کے نقصانات سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کئی بار ڈرایا بھی ہے، انذار بھی کیا ہے۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کی اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ توکل کرنے والوں کی علامت یہی بتا دی کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مضمون یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو رزق ہم دیتے ہیں، یعنی انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو رزق ہے، یہ مال ہے، یہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، تمہاری کوشش اور محنت کا پھل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے مال کو بہت بڑھا دے، چاہے تو اس کا مال برباد کر دے، اور یہ دنیا میں ہم نظارے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو مال کی برکت حاصل کرنے کے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ یہی ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں ایک حصہ قربان کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ بعض دفعہ لوگ ناسمجھی کی بنا پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی وہ شریعت میں کہاں لکھا ہے 1/16 دو؟ ٹھیک ہے، شریعت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے 1/16 دو، لیکن شریعت میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جو آپ کو امام وقت کہتا ہے اس کی اطاعت کرو، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اب امام الزمان نے اگر شریعت مقرر کی اور آپ کے خلفاء نے ایک شرع رکھی ہے کہ اس حساب سے آپ نے دینا ہے، تو یہی شریعت ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ورنہ تو آپ نافرمان ہیں اللہ کے بھی اور اس کے فرستادہ کے بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا ہے، یہ سعادت عطا کی ہے
اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو شناخت کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق دی ہے. اور ہم جب بھی بیعت کرتے ہیں عہد دہراتے ہیں، خدام کا ہو، انصار کا ہو، لجنہ کا ہو، ہم اس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو شرع رکھی ہے اور جو خلفائے جماعت نے اس کو جاری رکھا ہے، یہی اطاعت ہے جو شریعت کا حصہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی شریعت میں 1/16 کا ذکر نہیں ملتا تو ہم 1/16 کا چندہ کیسے دیں، تو پھر تو آپ بیعت کر کے اور نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی لیے جو لوگ اپنی آمد، جو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے، ان کو پتہ ہے، اور اللہ ان سے زیادہ بھی جانتا ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، تو اگر وہ چھپاتے ہیں، کم دیتے ہیں، کم ظاہر کرتے ہیں، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اموال جو ہے وہ قبول بھی نہیں کرتا جس میں جھوٹ کی ملونی ہو. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 2016 میں نمائندگان شورا پاکستان کے لیے جو پیغام بھجوایا تھا، اس میں بھی بعض باتیں مالی قربانی سے تعلق رکھتی ہیں. میں اس میں سے کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو تم خرچ کرتے ہو اور جتنا تم بجٹ لکھواتے ہو اور جتنی تمہاری آمد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہمیشہ صاف رکھو. نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اپنی تشخیص بھی صحیح کراؤ اور ادائیگیاں بھی صحیح رکھو، تاکہ تمہاری روحانی حالت بھی بہتر ہو اور تم نیکیوں میں ترقی کر سکو. فرمایا میں احباب جماعت کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جن کے چندہ عام کے بجٹ کی ادائیگی میں اور اسی طرح جلسہ سالانہ کے چندہ جو لازمی چندہ جاتے ہیں، وہ تو آپ کو ہر ماہ ادا کرنے چاہیے تاکہ بعد میں ادائیگی کا بوجھ نہ پڑے. اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ باقاعدہ چندہ دینے کا اور باقاعدہ قربانی کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ حاصل کرنے والے ہوں. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی کہتا ہے چلو اگلے مہینے دے دوں گا، پھر سوچتا ہے چلو اگلے مہینے دے دوں گا. اس طرح 2 تو 3 4 مہینے کا جب بقایا اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل لگتی ہے کہ بھئی آپ کیسے ادا کریں. ہر مہینے انسان ادا کرتا رہے تو آسانی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ نکل جاتا ہے، باقی اموال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں جو ہماری جماعت ڈنمارک میں یہ PBS کا نظام ہے، اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ انسان پہلے اللہ کا حصہ دے دیتا ہے، باقی مال اپنی ذات اپنی فیملی کے لیے رکھ لیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. لیکن بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اور خلفائے جماعت نے بیان کی کہ خدا کتنا دے رہے ہیں اور آپ کتنا اس میں سے دے رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھیں، ورنہ وہ ڈنڈی ماریں گے تو اس کی جو مالی قربانی کی برکت ہے یا برکات ہیں اس سے پھر انسان محروم رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں، یعنی حضور فرماتے ہیں، مالی قربانی ذریعہ ہے تربیت کا اور نفس کو پاک کرنے کا. اگر کچھ حصہ مالی قربانی بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو بھی چھپا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مالی قربانی کرنے والوں کے لیے ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا جو وعدہ ہے اس سے تو پھر حصہ نہیں لے رہے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، تربیت خراب ہو جاتی ہے، خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مالی قربانی اپنی روح کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ مالی قربانی کے جو نتائج ہیں، برکات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس بھی رکھا ہے. پر جب انسان پوری شرع کے ساتھ مالی قربانی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت بھی کرتا ہے
اور اس کے نفس کو پاک بھی کرتا ہے اور اس کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ بات تربیت میں کمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی غلط نمونے قائم کر رہی ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی جھوٹ بولنے کی وجہ بھی بن رہی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 دیا تو آپ کہیں گے مجھے 80 دیا، یہ 100 دیا اللہ نے تو آپ کہیں گے مجھے اللہ تعالیٰ نے 60 دیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے پہلے اس کا حصہ نکال لیں، باقی جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے بھی بچوں کے اخراجات ہیں، مکان کے قسط ہے، مکان کا کرایہ ہے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے جو رقم آپ نے دینی، وہ ساری پھر بعد میں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نظام نے جو شرع مقرر کی ہے، یہ بھی دیکھیں آپ کہ کیا اس کے مطابق چندہ دے رہے ہیں۔ شرع ہے کہ 1/16 چندہ عام ہے، اور اگر آپ موسی ہیں تو 1/10 ہے۔ 1/16 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 کروڑ اگر آپ کما رہے ہیں تو 6 کروڑ آپ نے اس میں سے جماعت کو دینے ہیں، اسلام کو دینے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ فرمایا یہ چندہ تبھی نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ تبھی بنے گا جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے جذبے سے دیا جائے گا، جب خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی قربانیاں دی جائیں گی۔ اگر آمد چھپا کر ادائیگیاں کر رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ انسان کے دل کے نہاں در نہاں انتہائی گہرے گہرے جو خانے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میری آمد ہی اتنی ہے جس پر میں چندہ دے رہا ہوں، جب کہ آمد زیادہ ہو تو ایک گناہ تو کم چندہ دے کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گناہ جھوٹ بول کر، اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے اپنے خطبات میں مالی قربانی کے ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ آج مالی ملک کے ایک مبلغ کا واقعہ ہے جو حضور نے بیان کیا ہے خطبے میں، کہ ایک دن ایک نابینا عورت نے کچھ چندہ بھجوایا اور ساتھ ہی پیغام بھجوایا کہ وہ آئندہ سے ہر ماہ اپنا چندہ مشن ہاؤس بھجوایا کرے گی۔ جب اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو توجہ دلا کے قربانی کرواتا ہے تاکہ مزید نوازے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ میں سو رہی ہوں، اور خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جگا کر چندہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ چانچہ میں خواب میں اٹھ کر مشن ہاؤس گئی اور وہاں 5000 سیفہ ادا کیے جو کرنسی ہے اس ملک کی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ پھر ایک واقعہ اسی طرح غریبوں کی قربانیوں سے متعلق ہے، اور یہ ایسی قربانی ہے جو پہلے زمانے میں بھی قربانیاں دی جاتی تھی، ان کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ برونڈی کے معلم صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے ایک نئی جماعت گانگا کا دورہ کیا اور وہاں ایک نئے نوموبائع دوست مسعودی صاحب کو چندہ کی اہمیت کے متعلق بتایا اور انہیں چندے کی تحریک کی۔ بہت غریب دوست تھے۔ مسعودی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں ایک پھلدار درخت ہے، میں اس درخت کا پھل فروخت کر کے چندہ ادا کر دوں گا۔ وہ قربانیاں جو پرانے زمانے میں نظر آتی تھیں اب بھی ان کے نمونے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چانچہ انہوں نے 1-2 روز کے اندر ہی اس کا پھل 1000 برونڈی فرانک میں فروخت کیا اور ساری رقم چندے میں ادا کر دی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پھل فروخت کر کے چندہ ادا کیا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ برکت پڑی ہے، اور اب اس درخت کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ پھل لگا ہے، جو 40 سے 45 ہزار برونڈی فرانک میں فروخت ہوا۔ تو دیکھیں کیسی قربانی ہے اور کیسا جذبہ ہے قربانی کا، اور اللہ تعالیٰ پھر ادھار نہیں رکھتا۔ میں نے تو پہلے بھی قرآن کریم کی آیات بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے قرضہ ہنسنا دو، میں تمہیں زیادہ واپس کروں گا۔
اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی ہونا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھی یقین ہو، اور اس پر توکل بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، ضرور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مردانہ زندگی یہی ہے کہ اس زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں، ویسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت، اخلاص اور وفاداری تعجب خیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں لیکن ان اعمال میں وفا نہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنمی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ اس فکرے پہ بڑا غور کریں اور بار بار اس کو سنیں۔ فرمایا جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی، لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے، اور وہ زہریلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پائے جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اب وقت تنگ ہے، میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے۔ اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق کو وفا دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بدقسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم امام آخر الزمان کے مقام کو بھی شناخت کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھی یقین رکھیں، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فنا ہوں، اور مالی قربانی کے لیے نہ صرف تیار رہیں بلکہ بشاشت کے ساتھ تیار رہیں اور فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری ان قربانیوں کو قبول بھی کرے، اور اس کی برکات سے ہمارے وجود کو بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اور ہمارے گھروں کو بھی برکتوں سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔